شاید کہ تم سنتے جاؤ اور میں بولتا جاؤں، اور شاید آپ کے کان تھک نہ جائیں، بلکہ دل اور دماغ میرا ساتھ دیتا رہے تو ہم ایک مضبوط لوگ بن جائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھتے رہیں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یوٹیوب پہ میں بار بار آ رہا ہوں، اور میں کبھی کبھی ریلز پر بھی آتا ہوں، اور میں ایف ایم 100 ریڈیو اسلام آباد پر بھی آتا ہوں ہر جمعرات کو صبح 11 بجے سے 12 بجے تک۔ وہاں بھی میں لگاتار 1 گھنٹہ بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اور میں لائیو باتیں کرتا ہوں۔ آپ مجھے دیکھتے چلے جائیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو گھر میں سونے نہ دوں، اور میری تمنا یہ ہے کہ میں آپ کو روزی کمانے میں ایک بہت بڑا بزنس مین بنا دوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے جو گیمز کھیل رہے ہیں نا، گیمیں، اسی گیم کا میں آپ کو ایک بڑا ہینڈسم شخص بنا دوں کہ اس گیم میں جو بھاگ رہا ہے، جو پیسہ کمانے کے لیے ٹوکری پکڑ رہا ہے، اس گیم میں جو بال اکٹھے کر کر کے اس باسکٹ میں ڈال رہا ہے، اس گیم میں جو باسکٹ کو لے کے بھاگتا ہے تو بارش بالز کو زمین پہ گرا دیتی ہے، لیکن جھٹ سے آپ آگے بڑھیں گے اور آپ جھولی آگے کریں گے، وہ سارے بالز آپ کی جھولی میں آ جائیں گے اور آپ ون کریں گے۔ اس گیم سے نکال کر میں آپ کو ونر بنا دوں۔ شاید تم مجھ کو سنتے جاؤ، اور شاید میں تم کو ایک بڑا آدمی بنا سکوں۔ میں چاہتا ہوں میرے وطن کا ہر بچہ، میرے وطن عزیز کا ہر نوجوان، میرے وطن عزیز کی ہر بچی، ہر لڑکی، ہر عورت خود کفیل ہو جائے، اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو جائیں۔ کمانے کے بہت راستے ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ 1947 میں ہمیں کچھ نہیں ملا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھیک مانگے۔ نو، اب ہم دوسرے لوگوں کو بھیک دے سکتے ہیں۔ ہم اتنے مضبوط ملک بن چکے ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ 1947 میں ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب کچھ ادھر دے دیا اور وہاں کے گورنر جنرل بن گئے۔ ہمارے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے تھے نا، یہی کافی ہے۔ انہوں نے ہمیں سوچ دی، ہمیں تھاٹ دی، اور پھر علامہ اقبال کے شاعروں نے، شعری مجموعے نے، ان کی شاعری نے ہمیں اور سٹینڈ کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ اٹھ ہمت سے تلوار پکڑ، شمشیر جوہر دار پکڑ، جس پنجے میں تلوار نہیں زنہار نہیں، زنہار نہیں، تو مرد ہے نہ مردی نہ کھا، نہ مرد کا کوئی یار نہیں، زنہار نہیں، زنہار نہیں۔ یہ علامہ اقبال نے ہم کو کہا، اور علامہ اقبال نے ہمیں یقین کی طاقت دی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک وطن عزیز بنا کر دے دیا، اور ہم اس وطن کو لے کر آج اتنے خوش ہیں۔ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں رے، ہم آزاد ہیں۔ کوئی ہے ہم سا اس جہاں میں، ہم آزاد ہیں۔ نہ کوئی گولی مار سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں کاٹ سکتا ہے۔ ہم آزاد ہیں اور ہم متحد ہیں، ہم یونٹی میں ہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ جس طرح بغلے اکٹھے ہو کر آسمان کو پرواز کرتے ہیں، ہم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے کھیت ہریالی دیتے ہیں۔ جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک میں کئی فصلیں پیدا کرتے ہیں، اور جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہماری گندم، ہمارے چاول، ہمارا مکئی، ہمارا بناسپتی گھی، اور ہمارا دیسی گھی، اور ہماری گائے بھینسوں کے دودھ پوری دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہیں اور ہم ایک ہی رہیں گے۔ اب ہم اس وقت سے بہت آگے آ گئے ہیں۔ ہماری اکانومی سٹرونگ ہو گئی ہے۔ ہماری جو موجودہ پریزنٹ گورنمنٹ ہے، اس میں چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن اس میں جتنے اچھے اچھے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ہمارے وطن کو بلندی پہ کھڑا کر دیے، اکانومی سٹرونگ کر دی ہے، اور آج ہم بولتے چلے جا رہے ہیں میں ایک عام آدمی۔ نو، نیور ایور، آئی ایم ناٹ پولیٹیشین۔ نو، میں کوئی نہ سیاستدان ہوں، نہ میں کوئی فنکار ہوں۔ میں ایک عام آدمی، ایک عام آدمی خود چیخ کے کہہ رہا ہے میرا وطن مضبوط ہو گیا ہے، آؤ کسی کو کام چاہیے، میرا وطن دینے کو تیار ہے۔ خدا نے کسی کو کمتر پیدا نہیں کیا، ہم کمتر نہیں ہیں، ہم ایک یونٹی ہیں، ایک وطن ہے۔ ہم حلالی پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم سبز جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ ہم اس نشان کو لیے چلتے ہیں جہاں چاند اور تارا ہے۔ سبز حلالی پرچم میں چاند تارا
ہم چھو چکے ہیں چاند کو، اور ہم تاروں سے آگے اور بھی جا چکے ہیں، اور سمندر کی تہوں کے آگے گہرائی سے ہم خزانے نکال رہے ہیں۔ ہم کمتر نہیں ہیں، کسی کو کمتر نہ سمجھو، اور کسی کو برتر نہیں، کسی کو برتر بھی نہیں بنایا میرے اللہ۔ اس نے انسان کو وہ ساری صلاحیت عطا کی ہے جو اسے اشرف المخلوقات بنا سکتی ہیں۔ رب نے ہمیں بصیرت عطا کی تاکہ نور و ظلمت سے فرق امتیاز کر سکیں، سماعت پیدا کی، سننے کی طاقت عطا کی کہ حق اور ناحق میں تمیز کر سکیں، گویائی عطا کی کہ صحیح اور صداقت کی حمایت کر سکیں۔ جب تک ہم قدرت کی عطا کی ہوئی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی قدر خود نہیں کریں گے، جب تک ہم علم کے نور پر حق کے جذبے اور صداقت کی زبان استعمال نہیں کریں گے، کبھی قابل قدر نہیں بن سکتے۔ ہم کو مضبوط قوموں کو کراس کرنا ہے، ہم کو پہلے نمبر پر آنا ہے، ہم نے پاکستان کو پہلے نمبر پر لے کر آنا ہے، ہم نے اس کی شان کو اور بڑھانا ہے، ہم نے اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے 20 گھنٹے کام کرنا ہے، اور ہم نے اس کی قدر، اس کی عظمت کو منوانا ہے۔ یہ ہمارا عمل ہی ہے جو ہمیں کمتر یا برتر بناتا ہے۔ ہم پر ہمارا اختیار ہے۔ انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا ہی اس کا عمل بھی ہوتا ہے، اس لیے اپنی سوچ پر قابو رکھیں، اسے پاکیزہ اور بلند رکھیں۔ جس برتری کی تمنا آپ کرتے ہیں وہ آپ کے قدم خود بخود چومے گی۔ کیسے؟ آپ کے اندر سکل ہے نا، کام کرو۔ کیوں گھر بیٹھے ہو؟ کیوں دوسروں کی محتاجی کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ آپ کے پاؤں کام کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ کام کرتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام نہیں آتا، کھانا پکانا سیکھ لو۔ اپنی گھر والی لیڈیز کو کہو آپ کو کھانا پکانا سکھائیں۔ اب اس کھانے میں ریسیپی مزیدار شروع کر دو، اور اس ریسیپی کے ساتھ اس کھانے کو یوٹیوب پہ لے آؤ۔ یوٹیوب تو مشکل کام نہیں نا ہے، مفت کو ٹوٹکا ہے۔ یوٹیوب تو مفت ہے، آپ کے موبائل پر ہے، اینڈرائڈ فون سب کے پاس موجود ہے۔ اینڈرائڈ فون تو آپ اس کے پاس بھی ہے جو بیچارہ صبح صبح جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی مزے سے گانے سنتا ہے اینڈرائڈ کے اوپر اور صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی کھانے پکانے کی ریسیپی کو سامنے لے کر آؤ اور کھانا پکانا لوگوں کو بتاؤ، سکھاؤ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے ہمیں کھانا بنا کر بھیج دو، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نے آفس جانا ہوتا ہے، اور آپ اسی سے پیسہ کماؤ گے۔ جب اسی سے پیسہ کماؤ گے آپ پاکستان میں اپنا نام لکھوا دو گے، عظمت میں عظیم لوگوں میں اپنا نام لکھوا دو گے، اور آپ ایک نہ ایک دن بہت ٹاپ کے شیف بن جاؤ گے، اور آپ یاد کرو گے ہم کو پاکستان زندہ باد۔